اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزادارائیں سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آج سے ہمارے نکلے ہوئے جلوسوں اور کل نکلنے والے جلوسوں کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي فيك خمس خصال فأعطاني صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے، بانیان مجلس کے مال و رزق میں برکت نصیب فرمائے، ان کے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. جن جن مومنین نے اس صف ماتم کے بچانے میں جس حوالے سے بھی تعاون کیا، دام میں، در میں، سکھ میں، اللہ سبحانہ و تعالی جناب سیدہ کے طفیل ان کی اس زحمت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، ان سب کے مال و رزق میں برکت نصیب فرمائے، ان سے تمام بیماریوں کو دور فرمائے، ان کے مرحومین کو جناب سیدہ کے جوار میں جگہ نصیب فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات. خاتم الرسل، سرور کونین،
نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے جو دعائیں مانگی تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور شاید اس موضوع کی یہ آخری تقریر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر کبھی دیگر موضوعات کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، یا علی سألت ربی فیک خمس خصال، اے علی میں نے اپنے رب سے تیرے لیے 5 خصلتوں اور صفات کو مانگا، دعا مانگی کہ اللہ مجھے میرے بھائی علی کو 5 چیزیں عطا کرے، فأعطانی، اللہ نے میری دعا کو قبول کرتے ہوئے مجھے 5 چیزیں عطا کی۔ معلوم نہیں ہے وقت کے دامن میں کتنی گنجائش ہوگی کہ میں ان 5 چیزوں میں سے کتنی آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ تمہید میں اس جملے کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا انسانی زندگی میں ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب بھی شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے تو اس حملوں سے بچنے کے لیے جو اسلحہ انسان مومن کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ دعا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت مصلحت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارا رب اس کو قبول کرے، اس لیے کہ عین ممکن ہے میں اپنے رب سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں جو میرے لیے نفع مند نہ ہو، ممکن اور ممکن ہے کہ وہ چیز میرے لیے نفع مند تو ہو لیکن اس کا اخروی فائدہ دنیاوی فائدے سے زیادہ ہو۔ اس لیے اللہ کی ذات کریمی ہم پہ یہ کرم کرتے ہوئے ہمارے دنیاوی فائدے کو مد نظر نہیں رکھتی، اخروی فائدے کو مد نظر رکھتی ہے، اس لیے دنیا میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا بہترین اجر آخرت میں ملتا ہے۔ بعض اوقات انسان دعا میں مانگتا کچھ اور ہے اور اسے مل کچھ اور جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں کہ جو ہم کچھ اور سوچتے ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے، اور بعض اوقات جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں بہتر اور اچھا ہمیں مل جاتا ہے۔ اس جملے کو 2 واقعات کے ساتھ میں واضح کروں، چونکہ دعا آج اس پرآشوب اور پرفتن دور میں ہر بندہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ یہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے، یہ رب اور مربوب، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان گفتگو اور خلوت میں راز و نیاز کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے تو پھر انسان مومن اللہ پہ توکل کرنے لگ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پہ توکل کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کی ذات اسے کبھی بند گلی میں بند نہیں ہونے دیتی، اس لیے کہ جس کے لیے اللہ کافی ہو پھر اسے دنیاوی سہاروں کی ضرورت
نہیں پڑتی ہے، بس یہ کتنا انسان مومن کے لیے اعزاز ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے، اپنے رب سے التجا کرے، خلوت میں اپنے اوقات میں سے چند منٹ اپنے رب کے لیے بھی نکال لیا کرے۔ اس لیے کہ امیر المومنین نے اپنے بعض کلمات میں ارشاد فرمایا کہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق رکھ، اگرچہ وہ تعلق تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی تعلق کیوں نہ ہو، تعلق ضرور رکھ۔ آزاد پنچھی نہ بن جا جو صبح سے لے کے شام تک ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، جسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو شیعہ علی ابن ابی طالب آزاد پنچھی نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے طرف۔ اپنے اسی جملے کی وضاحت کے لیے دو واقعات کو عرض کروں گا تاکہ یہ مطلب دعا کا واضح ہو جائے، اور پھر ہم پیغمبر اکرم کی اس دعا کی طرف آئیں گے جو انہوں نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے مانگی تھی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، چرخہ بھی کاٹتی تھی، کشیدہ کاری کرتی تھی، بیوہ تھی۔ اسی کو اس نے اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، سلائی کڑھائی کر کے کپڑوں کو بیچتی تھی اور اپنے بچوں کا کہ رزق کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ ایک بار اس نے ایک بہت خوبصورت قسم کا پردہ تیار کیا، بڑا، اس کے اوپر کافی وقت لگایا، اس نے کشیدہ کاری کی، موتی لگائے، تیار کیا، رکھا اپنے گھر کے صحن میں کہ کچھ ہی دیر کے بعد نکلتی ہوں بازار میں اسے فروخت کرنے کے لیے، اور فروخت کرنے کے بعد جو قیمت میں دے گی اس سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید کے لاؤں گی۔ ابھی وہ نکلنے والی تھی کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا جو اس کپڑے کو، پردے کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ خاتون روئی، چلائی، چیخی، لیکن کیا ہو سکتا تھا، پرندہ اٹھا کے لے گیا۔ توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ پرندہ چلا گیا۔ یہ خاتون حضرت داؤد کے پاس آئی۔ حضرت داؤد، آپ کو معلوم ہے کہ فیصلوں میں حضرت داؤد معروف تھے فیصلہ کرنے میں، اور آپ کے اور میرے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف جب آئیں گے تو وہ حضرت داؤد کی طرح فیصلے کریں گے، حضرت داؤد کی سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ خاتون داخل ہوئی، حضرت داؤد کی عدالت میں ایک فیصلہ لگا ہوا ہے۔ خاتون نے آ کے جو پہلا جملہ حضرت داؤد کو کہا نا، کہا ربک عادل ام ظالم، تیرا رب عادل ہے یا ظالم ہے؟ حضرت داؤد جس کیس کو سن رہے تھے وہیں رک گئے، چونکہ کسی نبی کے لیے یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اسے کوئی کہے کہ تیرا رب ظالم ہے یا عادل ہے۔ رکی، کہا کیا ماجرا ہے تیرا، کیوں تو پوچھ رہی ہے میرے رب کے متعلق کہ وہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ خاتون نے سارا واقعہ بتایا۔ ابھی یہ واقعہ بتا ہی رہی تھی کہ دروازے سے 10 تاجروں کا وہ وارد ہوئی، 10 تاجر آئے اندر۔ ان کے ہاتھوں میں 1000 دینار تھا سونے کا۔ انہوں نے کہا نبی اللہ داؤد ہم بڑی جلدی میں ہیں، ذرا پہلے ہمیں فارغ کریں نا، بعد میں آپ دوسروں کو دیکھتے رہنا۔ یہ 1000 دینار ہے، یہ صدقہ ہے، یہ آپ کسی مستحق کو دے دینا۔ توجہ میری طرف ہے۔ حضرت داؤد نے 10,000 دینار لے لیے اور کہا یہ 1000 دینار کا کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں دے رہے ہو؟ کہا یا نبی اللہ کل ہم
کشتی میں کہیں جا رہے تھے، سفر پہ تھے، کہیں اپنا ساز و سامان ساحل سمندر پہ چھوڑ کے واپس آ رہے تھے کہ اچانک سمندر کی موجوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور ایسا کرنا ہوا کہ ہماری کشتی نیچے سے اس کا سوراخ ہو گیا اور آہستہ آہستہ کر کے پانی کشتی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اتنی سخت موجیں تھیں کہ ہمیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی کہ اگلے چند ہی لمحوں میں کشتی ڈوب جائے گی اور ہم غرق ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ منت مانی اگر ہم یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم میں سے ہر بندہ 100 دینار صدقہ دے گا۔ توجہ ہے نا، 100 دینار صدقہ دے گا۔ تو ہم 10 بندے ہیں، یہ 1000 دینار ہے۔ بس ابھی ہم نے یہ منت مانی تھی، یہ دعا کی تھی کہ ایک پرندہ ہمارے سروں پہ منڈلانے لگا جس کے منہ میں ایک بہت بڑا کپڑا تھا، اس نے کشتی کے اندر وہ کپڑا پھینکا، ہم نے اس کپڑے سے سوراخ کو بند کیا اور یوں ہماری جان بچ گئی۔ حضرت داؤد خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ جملہ کہا، ربک یتجر لک فی البر والبحر سبیلا وانت تجعلیہ ظالما، تیرا رب تو خشکی اور تری میں تیرے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے، تو اسے ظالم کہتی ہے۔ بس انسان مانتا کچھ اور ہے، اپنے لیے سوچتا کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں پردہ بیچوں گی، پردے کی کتنی قیمت ہوگی؟ 100 دینار ہوگا، 200 دینار ہوگا، لیکن انسان مومن تو اپنی دعا کے نتیجے میں اگر بے صبرا نہ ہو اور اللہ کی عطا کے اوپر راضی رہے اور صبر کرتا رہے، اللہ تجھے اپنے خزانوں سے وہ عطا کرے گا جس کی انسان کو تمنا اور سوچ بھی نہیں ہوتی۔ مل کے صلوات بھیج دے محمد والے۔ یہ ایک مطلب کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ، دوسرا واقعہ اسی مطلب کی وضاحت کے لیے تاکہ یہ مطلب مزید واضح ہو جائے اور دعا کے متعلق ہمارا عقیدہ اچھے طریقے سے ہمارے اذہان میں راسخ ہو جائے، ہمارے جوانوں اور بچوں کے ذہنوں میں۔ حضرت ام سلمہ کا نام تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، پیغمبر اسلام کی زوجہ تھی، ازواج پیغمبر اکرم میں سے۔ ان کے جو پہلے شوہر تھے، جو میرے بزرگان جو جوان تاریخ سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ تھے، دونوں میں بڑی ہی کوئی عجیب محبت تھی۔ حضرت ابو سلمہ نے ایک دن پیغمبر اسلام سے حدیث سنی اور گھر آ کے حضرت ام سلمہ سے ڈسکس کی۔ کتنا اچھا ماحول ہوا کرتا تھا اس وقت، جب اصحاب میں سے کوئی صحابی پیغمبر سے کوئی نئی چیز سنتا تھا تو گھر آ کے بتاتا تھا، اپنے بچوں کو بیوی کو اکٹھا کرتا اور بتاتا کہ آج میں نے پیغمبر سے کوئی نئی چیز سنی ہے۔ کاش ہماری مجالس بھی ایسی ہو جاتی کہ مجلس سے اگر ہم کوئی نئی چیز لے کے جائیں تو اپنے بچوں، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کریں اور کہیں کہ آج مجلس سے میں نے خطیب آل محمد سے ایک نئی فضیلت سنی ہے، ایک نیا عمل سنا ہے، ایک نیا پیغام سنا ہے، آؤ ذرا بیٹھ جاؤ میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں۔ لیکن آج ہماری مجالس اس سے خالی ہے، ہمارے گھر موعظہ سے خالی ہے، ہمارے گھر تربیت سے خالی ہے۔ بس وہ زمانہ جاہلیت کا نہیں تھا، یہ زمانہ جاہلیت کا ہے۔ وہاں تو لوگ ڈسکس کرتے تھے گھر میں بیٹھ کے، لہذا مجلس میں اگر کوئی نئی چیز سن کے جائیں اور آپ کے بچے، آپ کی بیوی اگر مجلس میں نہیں آ سکی، انہیں اکٹھا کریں، سونے سے پہلے ان کو ایک واقعہ سنا دیں کہ آج میں نے مجلس سے یہ واقعہ سنا تھا اور یہ میری زندگی میں نیا واقعہ ہے، واقعاً آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ اس لیے کہ تربیت کا جو پہلا بیج ہے وہ گھر سے بویا جاتا ہے۔ اگر گھر سے اچھی تربیت ہو
پہلا مدرسہ بچے کا، پہلا سکول بچے کا ماں کی گود ہے۔ اگر والدین ٹھیک ہو جائیں تو بچہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ والدین کی بگاڑ بچے کے اندر برے اثرات پیدا کرتی ہے۔ اگر ماں باپ بار بار اور لفظ لفظ پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو گالی دیں گے، ادب اور احترام نہیں کریں گے، تو ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا احترام نہیں کرے گا، بہن بھائی کا احترام نہیں کرے گی۔ بس پہلا تربیت کا جو درس ہے وہ گھر سے بچے کو ملتا ہے۔ تربیت میرا موضوع نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے ایک حدیث سنی، کیا ما من عبد اصیب بمصیبت، حضرت ام سلمہ کو سنا رہے ہیں۔ ام سلمہ، میں نے آج پیغمبر سے یہ حدیث سنی، ما من عبد اصیب بمصیبت، جس بندے کو بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آن پڑتی ہے اور اسے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ موت ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے کسی چیز کے کھو جانے کی مصیبت ہو، چاہے وہ مال ڈکیتی کی جو مسئلے میں اس کا کوئی مال چوری ہو جاتا ہے، مال اس کا کوئی گم ہو جاتا ہے، ہر قسم کی مصیبت کو یہ شامل ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت بندہ مومن کے اوپر آتی ہے تو وہ یہ جملہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنے کے بعد ایک جملہ اور کہنا ہے، اللہم عوضنی عنہا خیرا، اے اللہ مجھے اس چیز کے بدلے میں بہترین عوض عطا کر۔ یہ جو میرا پیارا سا بیٹا تھا، بیٹی تھی، والد تھا، ماں تھی، یہ موت ہو گئی، ان کی چلے گئے، اس کے بہترین عوض مجھے عطا کر۔ میرا مال کھو گیا، اس کے عوض مجھے کوئی اچھی سی چیز عطا کر، یعنی اللہ سے اس کا بہترین عوض مطالبہ کرو۔ طے کر دیا ام سلمہ نے اور ابو سلمہ نے کہ اگر ہم دونوں زندہ ہوئے اور ہم میں سے اکٹھی کوئی ہم پہ مصیبت آ گئی تو ہم یہ جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عوضنی عنہا خیرا، یہ جملہ کہیں گے۔ اور اگر میں مر گیا تو تو یہ جملہ کہے گی، اور اگر تو مر گئی تو میں یہ جملہ کہوں گا، اللہم عوضنی عنہا خیرا۔ وقت گزرا، حضرت ابو سلمہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ام سلمہ ایک بوڑھی خاتون ہے، کوئی اس سے نکاح کی خواہش بھی نہیں رکھتا ہے، 50-60 سال کی عمر ہے، کوئی اس سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس کا وعدہ تھا ابو سلمہ سے کہ اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آئی تو میں یہ کہوں گی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عوضنی عنہا خیرا۔ یہ میں نے جملہ کہہ دیا، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا، لیکن ابو سلمہ میرا بڑا اچھا شوہر تھا، ہم نے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا اور خلوص کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، اس کا نعم البدل مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ لیکن چونکہ دعا پیغمبر کی تعلیم دی ہوئی تھی، ام سلمہ نے عدت گزاری، عدت ابھی مکمل ہوئی تھی، ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ میں محمد مصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ تیرے دروازے پہ آیا، یا رسول اللہ بسم اللہ میرے گھر پہ آپ، چونکہ ام سلمہ پیغمبر کی رشتہ دار بھی تھی، یا رسول اللہ آپ اور میرے گھر پہ بسم اللہ اندر تشریف لائیے۔ کہا ام سلمہ نہیں، آج میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، مولا حکم کیجئے۔ یا رسول اللہ کس کام کے لیے آئے؟ کہا میں تیرے رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بس دعا کیا مانگی تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عوضنی عنہا خیرا، اے اللہ مجھے ابو سلمہ کے بدلے میں اس کا بہترین نعم البدل عطا کر۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور اس کا نعم البدل محمد مصطفیٰ کی شکل میں ملا۔ بس انسان مانگتا کچھ اور ہے اور اس کی توقع سے بعض اوقات انسان کو کچھ زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ دعا کا کنسپٹ اگر رکھ کے ہم مانگیں تو دعا قبول نہ بھی ہو تو پھر مایوسی نہیں ہوگی۔ مل کے محمد والے بیت محمد پہ صلوات بھیجیں۔
دو جملے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. پیغمبر نے جو دعا مانگی نا اپنے بھائی علی کے لیے، آئیے ذرا اس دعا کو تلاوت کرتے ہیں. آمادہ ہیں؟ تھکے ہوئے یقیناً آپ ہیں، سارا دن آپ نے جلوسوں میں گزارے. اللہ آپ کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے. لیکن ایک دن اور رہ گیا ہے غریبوں کے لیے، بس آپ کی زحمتیں ختم ہو جائیں گی. پیغمبر فرماتے ہیں سألت ربی فیک، اے علی میں نے تیرے لیے اللہ سے 5 خصلتوں کا سوال کیا، 5 خصلتیں مانگی. فأعطانی، اللہ نے تیرے حق میں میری دعا کو قبول کرتے ہوئے وہ 5 چیزیں مجھے عطا کر دی. پہلی چیز، سألت ربی ان اکون اول من تنشق عنہ الارض وانفض التراب عن رأسی وانت معی. اے علی جب قیامت کا دن آئے گا نا، سارے لوگ اپنی قبروں سے جب نکالے جائیں گے نا اور ان کے جسم سے مٹی جھڑ رہی ہوگی، اے اللہ مجھے اور علی کو سب سے پہلے قبروں سے باہر نکال. اللہ اکبر، کتنی ہی پیاری کوئی دعا مانگی. سب سے پہلے میں نکلوں، اور جب میں قبر سے نکلوں تو میرے ساتھ ساتھ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ ہم نے میزان پہ بھی ہونا ہے، ہم نے پل صراط پہ بھی ہونا ہے، ہم نے حوض کوثر پہ بھی ہونا ہے، ہم نے حساب و کتاب کے مقام پہ بھی ہونا ہے، اعمال کے تلنے کی جگہ پہ بھی ہم نے ہونا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے جس کے عمل کے ساتھ علی ولی کی محبت ہوگی وہ آگے چلا جائے گا، اور جس کے عمل پہ علی ولی کی محبت کی مہر نہیں ہوگی اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ رد ہو جائیں گے. بات قبر کی چلی ہے، قبر سے نکلنے کی. پورے عشرے میں قبر کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اجازت دیں تو 2 جملے قبر کے متعلق بھی کہہ دوں. اگر آپ ڈر نہیں رہے تو بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. آج بہت سارے مومنین یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو انجام دینے سے انسان عذاب قبر سے بیدار بچ جائے. کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو انسان انجام دے تو عذاب قبر سے بچ جائے، محفوظ رہے گا عذاب قبر سے؟ میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو آپ ٹوٹ کے کہہ لیں. حکیم سے بھی ٹوٹ کے لیتے ہیں نا آپ لوگ، آج بندہ ناچیز سے بھی 2-4 ٹوٹ کے لے لیں، جن پہ عمل کرنے سے آپ پہ عذاب قبر نہیں ہوگا. اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. نہ فقط عذاب قبر نہیں ہوگا بلکہ تیرا جسم قبر میں کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ رہے گا. یقین اور ایمان سے ان اعمال کو انجام دینا ہے. اور بڑے سیدھے سادے عمل ہیں، سیدھے سادے عمل ہے، نہ کوئی ان پہ خرچہ ہے، نہ کوئی ان میں دقت ہے، نہ کوئی ان میں مشکل ہے، نہ کوئی ان میں دشواری ہے. سیدھا سیدھا ان اعمال کو انجام دے. رب کا یہ وعدہ ہے کہ تو یہ 4 کام کر، تیری قبر جانے میں رب جانا. آمادہ ہے؟ پڑھو وہ 4 چیزیں. جو آمادہ ہے وہ ذرا اتنی بلند آواز سے صلوات بھیج دے. پیغمبر اسلام جب معراج پہ گئے نا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے. جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 8. کچھ لوگوں نے جواب دیا 8 جنت کے دروازے ہیں. ہر دروازے کے اوپر ایک مشترکہ تحریر لکھی ہوئی ہے، ہر دروازے کے اوپر. اور پھر اور مشترکہ تحریر کے نیچے 4 کلمات لکھی ہوئی ہیں. مشترکہ تحریر ہے اور پھر اس کے نیچے 4 سنہری کلمات لکھی ہوئی ہیں. 4 کو 8 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 32.
4 क्वार्ट से 32 बनते हैं ना। ये 32 कलिमात ऐसे हैं जिनको सोने के पानी से अभी अगर आप लिखें तब भी कम आएगा। और एक पूरा अशरा दरकार है इस चीज के लिए कि जन्नत के वो दरवाजों पे लिखी जाने वाली तहरीरें पढ़ी जाएं। मैं इमरान भाई को सेंड करूंगा, वो कोशिश करें कि वो प्रिंट करवा के उसका पैनाफ्लिक्स बनवा के मस्जिद में या इमाम बारगाह में लगाए या अपने घर में लगाए। कम अज कम उनको एक दफा बंदा पढ़ ले। ये ऐसा दस्तूर हयात है कि इंसान की दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। मैं सारे नहीं पढ़ता, घबरा जाएंगे आप, सारे जन्नत के दरवाजे नहीं पढ़ सकता, ना वक्त है। पहला दरवाजे को छोड़ रहा हूं, दूसरे दरवाजे को छोड़ रहा हूं, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे दरवाजे पे आ जाता हूं जो मेरे मतलब के साथ रिलेटेड है। छठे दरवाजे के ऊपर जो कॉमन और मुश्तरक तहरीर है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। ये जन्नत के हर दरवाजे के ऊपर लिखी हुई है। 8 दरवाजे में से हर दरवाजे पे ये लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अब छठे दरवाजे पे इस मुश्तरका तहरीर के नीचे जो 4 कलेमे लिखी हुई हैं ना, ये वो कलिमात हैं कि जो हमें आज़ाब कब्र से बचाएंगे। कौन से हैं वो 4 कलिमात? पढ़ने लगा हूं, आपकी तवज्जो का तलबगार हूं कि वो कौन से कलिमात हैं कि जिनको हमने अपनी जिंदगी में नाफिज करना है, जिनके मुतालिक पैगंबर अकरम ने फरमाया कुल्लु कलिमतिन मिनहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। इन कलिमात में से हर कलिमा दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। ये जन्नत के दरवाजे पे 4 तहरीरें हैं ना, ये दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। लिमन यअलम व यअमल बिहा, जो इनको सीखेगा और सीखने पे इक्तिफा नहीं करेगा बल्कि उसे फिर अपनी जिंदगी पे नाफिज करेगा। सीखना काफी नहीं है, सीख आप अभी मजलिस में लेंगे, लेकिन घर जाके बाकी जिंदगी में उनको अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ पे नाफिज करेंगे, प्रैक्टिकल में उसको लाएंगे, तब ये जाके आपको अज़ाब कब्र से बचाएगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। पहला कलिमा मन अराद अयकून कब्रुहु वसीअन फसीहन फलयुब्निल मसाजिद। जो बंदा चाहता है कि उसकी कब्र खुली हो, वसी हो, फलयुब्निल मसाजिद, वो दुनिया में मस्जिदें तामीर करे। आप कहेंगे मौलाना एक अच्छी मस्जिद के लिए 35-40 लाख रुपए लग जाता है, कहां से लाएं हम ये बात? बड़ा आसान बात बताने लगा हूं। कहीं मस्जिद तामीर हो रही है आपके मोहल्ले में, इलाके में, सारी मस्जिद में आप हिस्सा न डालें, 1000-1500 की ईंटें तो डलवा सकते हैं या नहीं? हाँ, एक बोरी सीमेंट की तो डलवा सकते हैं या नहीं? एक ट्राली रेत की तो डलवा सकते हैं या नहीं? इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन बना मस्जिदन कमिफ़हसिल क़ुताती बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो बंदा परिंदे के बैठने की जगह के मिकदार के मुताबिक मस्जिद तामीर करेगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। परिंदे को बैठने की कितनी जगह दरकार होती है? इतनी जगह में परिंदा बैठते हैं। इतनी मिकदार में तो तेरी 1000-1500 की ईंटों और सीमेंट और रेत से तेरी हिस्सा डल जाएगा या नहीं डल जाएगा? इतनी मिकदार में अगर तूने मस्जिद बनाई, जन्नत में अल्लाह तेरे लिए न फकत घर बनाएगा बल्कि तेरे घर को भी अल्लाह खुला डुला रखेगा। तेरा वो घर जो उखरवी घर है। बस अगर चाहते हैं कि कब्र वसी हो, कब्र खुली हो, तो क्या करो? मस्जिदें बनाओ। एक बात, मन अहब्बा, बड़ा ही प्यारा कलिमा है दूसरा, मन अहब्बा अल्ला तअकुलहु दीदान तहतल अर्द। जो बंदा चाहता है कि दफन होने के बाद जमीन के कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप और दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसके जिस्म को न खाएं, फलयुक्निसिल मसाजिद, वो मसाजिद में आके झाड़ू लगाया करे। मुश्किल काम है।
مسجد میں جھاڑو لگانا مشکل کام ہے، آسان ہے، لیکن تھوڑی سی پگ جو ہے اپنی گرانی پڑے گی۔ میں مسجد میں جا کے جھاڑو لگائیں، یہ تو مسجد میں خادم کا کام ہے، یہ تو مسجد کے چپڑاسی کا کام ہے جھاڑو لگائے، نہیں، تھوڑی سی اپنی انا کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا اور ہفتے میں کوئی دن ایک نکال لیں اور 2 یا 5 منٹ کے لیے جا کے اللہ کے گھر کی تھوڑی سی صفائی کر دیں۔ اللہ کی یہ ضمانت ہے کہ تم میرے گھر کو صاف رکھے گا، تیرے جسم کی حفاظت کرنا یہ میرا کام ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، من احب ان لا یظلم لحدہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں اندھیرا نہ ہو۔ سارے چاہتے ہیں نا، پریشان ہو گئے ہیں، قبر میں جانا ہے، چھٹکارا کوئی نہیں ہے اس سے۔ جو پریشان نہیں ہوئے ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر اندھیری نہ ہو، تاریک نہ ہو اس کی قبر، کیا کرے؟ فَلْيُنَوِّرِ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد میں آ کے لائٹیں جلائے، روشنی کرے۔ مسجد میں داخل ہوئی ہے، آپ جا کے آپ نے لائٹ آن کر دی، بورڈ سے لائٹیں آن کر دی آپ نے ساری۔ یہ وہ نمازی ہوتا ہے جو پہلے جاتا ہے سب سے، مغرب کی ابھی آذان نہیں ہوئی، وہ مسجد میں چلا گیا، جا کے لائٹیں آن کی اس نے، یا مسجد میں گیا، دیکھا کہ ایک بلب فیوز ہو گیا ہے، ٹیوب فیوز ہو گئی ہے، یہ بازار میں گیا 10-15 روپے 100 روپے 150 روپے کی ٹیوب خرید کے، بلب خرید کے اس نے وہ اتارا اور لا کے لگا دیا۔ یا یہ کرتا ہے کہ مسجد کے متولی کو کہتا ہے کہ اس مہینے جو مسجد کا بل ہوگا وہ میں دوں گا۔ یہ سارے کا سارا اسی زمرے میں آتا ہے کہ وہ مسجد کو روشن کر رہا ہے، وہ مسجد کو آباد کر رہا ہے، پس تو اللہ کے گھر کو روشن کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تیری قبر اندھیری نہیں رہے گی۔ آخری جملہ اور ختم ہو گئی میرے دعا، مجلس ختم۔ من احب ان يبقى طريا تحت الارض فلا يبلى جسده، جو بندہ چاہتا ہے کہ زمین کے نیچے قبر میں جب اسے ڈالا جائے تو اس کا جسم تر و تازہ رہے، جیسے دفن کیا تھا ایسے ہی اس کا جسم رہے، بوسیدہ نہ ہو۔ وہ کیا کرے؟ فَلْيُنشِرْ وسط الْمَسَاجِدِ، وہ مسجد میں آ کے چٹائیاں بچھائے۔ کتنے پیارے کام ہیں، سارے کے سارے مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ یعنی تو اللہ کے گھر کو آباد کر، چاہے اللہ کا گھر بنانے کے حوالے سے، چاہے اللہ کے گھر میں روشنی کرنے کے حوالے سے، چاہے اللہ کے گھر میں چراغاں کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے اللہ کے گھر میں اور کوئی کام کرنے کے حوالے سے ہو، چٹائیاں بچھانے کے حوالے سے ہو، کوئی کارپٹ ڈلوا دیا، کوئی قالین ڈلوا دی، یا چٹائیاں بچھی ہوئی نہیں ہے، لپیٹی ہوئی ہے، آپ مسجد میں گئے، نمازیوں کے آنے سے پہلے آپ نے چٹائیاں، جائے نماز، قالین کو سیٹ کر دیا تاکہ نمازی آئے تو انہیں کوئی دقت نہ پیش ہو۔ سارے کے سارے امور متعلق ہیں مسجد کے ساتھ، یعنی اللہ کے گھر کے ساتھ۔ بس وعدہ ہو گیا اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنی جنت کے دروازوں کو ان تحریروں سے مزین کر دیا۔ وعدہ ہو گیا ہے میرے بندے، تو میرے گھر کو آباد کر، تیرے گھر کو آباد کرنا میری اللہ کی ذمہ داری ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل بیت محمد۔ جتنی تعداد ہے اس کے مطابق صلوات نہیں ہے۔ ختم ہو گئی مجلس۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایام غم کے ہیں، آنے والی شب عاشور ہے، وہ شب جو سید الشہداء نے بڑی ہی مشکل کے ساتھ یہ شب گزاری، عبادتوں کے ساتھ یہ شب گزاری، اپنے جوانوں کو بتا دیا کل سب تم مارے جاؤ گے، اجرکم علی اللہ،
ایک دن کا فقط غریب کربلا مہمان ہے. کل اس وقت تو شہیدوں کا محرم نہیں منا رہا ہوگا، کل اس وقت تو غریبوں کے محرم کی تیاری کر رہا ہوگا، کل اس وقت تو اسیروں کے محرم کی تیاری کر رہا ہوگا. اجرکم اللہ. آج حسین کے اس بیٹے کے کچھ مصائب بیان کروں گا